الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ کا، بعض خواتین یا بعض حضرات یا بعض لوگ کہتے ہیں جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو مصیبت آنے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوا جو ہے وہ گھر کی چھت پر آ کر کائیں کائیں کرے تو مہمان آنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ صبح صبح اگر گاہک ادھار لینے والا آ جائے تو سارا دن نحوست پڑتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض گھر منحوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض عورتیں منحوس ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ الو جو کہ ایک پرندہ ہے وہ منحوس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر سوانجنا کا پودا لگایا جائے تو گھر کے اندر جو ہے وہ سونج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر پڑوسی نمک مانگنے آ جائے تو نمک نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ تبلیغ دین میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور اسی طرح معاشرے میں موجود توہمات میں سے ایک توہم یہ بھی ہے کہ جناب جوتیاں یا جوتی الٹی پڑی ہو تو آسمان کو جوتے جاتے ہیں، کھلے جاتے ہیں۔ اور اس لیے ہم نے دیکھا، آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں جوتی الٹی پڑی ہو تو بڑے بزرگ کہتے ہیں بیٹا وہ جوتی الٹی پڑی ہے، گناہ ہو رہا ہے تو آپ جوتے کو سیدھا کر دو۔ تو جوتا الٹا پڑا ہو یا جوتا سیدھا پڑا ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح معاشرے میں موجود توہمات میں سے ہے کہ جناب اگر آپ کی دائیں آنکھ پھرکے تو کوئی بیلی سجن یاد کر رہا ہے، اور اگر بائیں آنکھ پھرکتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ جناب دشمن یاد کر رہا ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں موجود توہمات میں سے کہ جب دلہن کو دولہے کے گھر لایا جاتا ہے تو دولہے کے دروازے کی دہلیز پر پہلے ایک کالا بکرا ذبح کیا جاتا ہے اور اس بکرے کے خون پر سے دلہن کو گزارا جاتا ہے۔ تو یہ بھی معاشرے میں موجود جاہلانہ اور ہندوانہ توہمات ہیں۔ ان کا شریعت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہاں خطرہ یہ ہے کہ بکرے کے خون پر دلہن کے گزرنے سے پھسلن کی وجہ سے اگر دلہن صاحبہ گری تو یا گردن کا منکا ٹوٹ جائے گا، یا ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، یا پنڈلی اور ران اور ہاتھ اور بازو کے ٹوٹنے کا خطرہ بن جائے گا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں موجود توہمات اور جاہلانہ رسومات میں سے ہے کہ جب دلہن کو اپنے باپ کے گھر سے رخصت کیا جاتا ہے تو معاشرے میں موجود جاہلانہ اور احمقانہ رسومات میں سے ہے کہ دلہن کو قرآن پاک کے سائے میں نکالا جاتا ہے، بھلے گھر والوں نے کبھی قرآن پڑھنا ان کے نصیب نہ ہوا ہو۔ تو یہ بھی ایک رسم ہے، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں موجود جاہلانہ توہمات اور رسومات میں سے جب ہمارے گھروں کے اندر یا دیہات کے اندر مرغی کو انڈوں پر بٹھایا جاتا ہے، ہاں جی، تو مرغی کے ساتھ لوہے کی کوئی چیز رکھی جاتی ہے یا مرغی کے ساتھ چھری کو رکھا جاتا ہے تاکہ بجلی بادل کی کڑک کی وجہ سے مرغی کے انڈے خراب نہ ہوں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں موجود جاہلانہ اور ہندوانہ توہمات میں سے
یہ بھی ہے کہ جناب کہ جب کوئی خالی کینچی چلائے، وہ کپڑے کاٹنے والی کینچی، کوئی خالی کینچی چلائے تو جناب اس کو بھی برا سمجھا جاتا ہے اور اس سے بھی بدشگونی لی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں موجود جاہلیت کی رسومات اور توہمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جناب سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا اور بتا دیا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے اور پرندے میں کوئی نحوست نہیں ہے اور کوئی بدشگونی لینا اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح معاشرے میں موجود جاہلانہ توہمات اور رسومات میں سے کہ جب سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن لگ جائے، تو جاہلیت کے معاشرے کی توہمات اور رسومات میں سے اور ہندوانہ توہمات کا اثر کہ جناب جو پریگننٹ عورت ہے، حاملہ عورت ہے، وہ کوئی کام کاج نہ کرے، نہیں تو اس سے جو ہے وہ اس کو بچے کو کوئی تکلیف یا مصیبت پڑے گی۔ حالانکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں، تو ان کا کسی کے مرنے اور جینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سورج اور چاند بھی مخلوق ہے، ان کے چاند گرہن سے، سورج گرہن سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ حاملہ عورت نہ غیر حاملہ عورت۔ ہاں سنت یہ ہے کہ جب اتنی بڑی مخلوق کارخانہ قدرت کے اندر ایک تغیر کا شکار ہو جاتی ہے، تبدیلی کا شکار ہو جاتی ہے، تو اس موقع پر سنت ہے کہ آپ نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو، توبہ اور استغفار کرو۔ اور اسی طرح جب دلہن کی شادی کی تاریخ رکھ دی جاتی ہے تو دلہن کو جھاڑو نہیں لگانے دیا جاتا اور دلہن کو اکیلے میں واش روم باتھ روم کی طرف جانے نہیں دیا جاتا۔ یہ اور اس طرح کی تمام باتیں ہندوانہ توہمات ہیں، ان کا اسلام سے، شریعت سے اور عقل و خرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، جہالت اور بے وقوفی پر مبنی باتیں ہیں۔ کتاب و سنت، قرآن و حدیث، دعوت و تبلیغ کے اس کام میں تعاون کیجیے ہمارے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔